جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ استحضار کے ساتھ. تو مراد صرف نماز نہیں ہے، ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں ایکسیلنسی مطلوب ہے. اتنا اچھا کرنا ہے اس عمل کو کہ اللہ کہے ایکسیلنٹ، بہترین، ویل ڈن، بہترین کام کیا تم نے. اب وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ صدقہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تعلیم بھی ہو سکتی ہے. جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس کو دیکھو. میں ایک مثال دیتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے حکم دیا یہودیوں کی زبان سیکھو. تو حضرت حذیفہ کے لیے یہودیوں کی زبان سیکھنا عبادت بن گیا کہ نہیں بن گیا اس وقت جب نبی نے حکم دیا؟ نہیں آئی سمجھ بات؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں نہیں، میں یہودیوں کی زبان سیکھنے میں جو ٹائم لگے گا وہ میں تہجد میں اور تلاوت میں لگاؤں گا، ثواب ملتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ حضرت حذیفہ کہتے کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے حکم دیا میں یہودیوں کی زبان سیکھوں، ایک تو غیر مسلموں کی زبان، میں تو عربی ہوں، مجھے تو عربی سے محبت، ہمارے باپ دادا کی زبان کیا تھی؟ عربی. اور آپ کی زبان، نبی کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، بس عربی کو فوکس کروں گا میں. اور آپ حکم دے رہے ہیں ان کی زبان سیکھنے کا جن کو قرآن اسلام کا سب سے بڑا دشمن کہہ رہا ہے، یہودیوں کی. یہ اشکال کر سکتے تھے نا حضرت حذیفہ، لیکن کیا؟ بولو نہیں. دوسری بات یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ بالکل اس زبان سے ہم آشنا نہیں ہیں کیونکہ ہم تو مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں یا مدینہ میں ٹھہرے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو عربی بولتے ہیں، ان کی زبان تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. آج بھی یہودیوں کی زبان پوری دنیا سے بالکل ہی ایک جو ہیبرو بولتے ہیں نا، عبرانی زبان، بالکل ڈیفرنٹ زبان ہے. تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اتنا ٹائم بہتر نہیں ہے میں قرآن حفظ کرنے میں لگا دوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یا میں عبادت کرنے میں، نماز روزے میں لگا دوں؟ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن کچھ تو ٹائم ان کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کے لیے نکالنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اتنے ٹائم جو صبح شام کی تسبیحات ہے وہ میں ڈبل کر لیتا ہوں. نا 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 نا. جب نبی نے ان کو کہہ دیا، توجہ آپ لوگ کی ہے کہ نہیں ہے؟ جب اگلے اتوار کو میں سب کو ٹھنڈے پانی سے نہلوا کے بٹھاؤں گا یہاں پہ، سوچ رہا ہوں تاکہ توجہ سے بیان سنا کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو، تو اب حضرت حذیفہ کے لیے فرائض اور واجبات کے بعد، وہ تو کرنے ہیں نماز فرض، جو روزے فرض ہے وہ تو کرنے ہی ہے، فرائض و واجبات کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا بن گئی؟ یہودیوں کی زبان سیکھنا، جو ایک خالصتاً دنیاوی تعلیم ہے، اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی دنیا کی نالج اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی جائے، اپنی قوم کو ترقی دینے کے لیے، ملک کو ترقی دینے کے لیے، مسلمانوں کو تنزل اور تباہی سے بچانے کے لیے، تو یہ نالج بھی کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو نبی نے حکم نہیں دیا نا کہ ہم انگلش سیکھیں، یا نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم سائنس پڑھیں، اور نبی نے ہمیں حکم دیا ہو کہ ہم یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم حاصل کریں. ہمیں تو حضرت حذیفہ کو تو حکم دیا تھا، ہمیں تھوڑی حکم دیا ہے. یہاں پھر وہی اصول آ جاتا ہے کہ اسلام اور قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے مگر یہ لفظ یاد رکھ لو. قرآن و سنت کی عادت ہے جزئیات کے ضمن میں بولو کلیات بیان کرنا. گاڑی اردو ہے لیکن یہ جملہ یاد کر لو. اس کا مطلب کیا ہے؟ قانون بیان کیا جاتا ہے لیکن قانون کی شکل میں نہیں، مثالوں کی شکل میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے سارے انسانوں کے نبی ہیں، تھوڑے ٹائم میں قیامت تک کے قوانین بنا کے گئے ہیں، اس لیے نبی کی مثالوں ہی کو لاس قرار دے دیا گیا ہے. لا ہے، قانون ہے. اوتیت بجوامع الکلم، حدیث میں آتا ہے اللہ نے مجھے جامع کلمات دے کے بھیجا. وہ جامع کلمات کیا ہیں؟ آپ کسی فرد واحد کو کسی بات کا حکم دے رہے ہوں گے، وہ قانون بن گیا. صحیح ہے نا؟ قیامت تک کے لیے ہر شخص کے لیے یہی حکم ہے. تو اب جب نبی نے حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، یہودیوں کی زبان سیکھو، تاکہ ہم یہودیوں کی سازش سے بچیں. کس سے بچیں؟ ہم ہمارے خلاف پلاننگ نہ کر سکیں. تو یہ صرف حضرت حذیفہ کو نہیں، قیامت تک آنے والے تمام اہل اسلام کو حکم ہے کہ کوئی بھی ایسی نالج جس کے ذریعے ہم کسی کی سازش سے بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، ہم پاورفل بن سکتے ہیں، وہ تمام کی تمام نالج اسی حدیث کے تحت ان کا سیکھنا بھی کیا بن گیا؟ بولو نہیں یار، جملہ تو کمپلیٹ کر لو میرے بھائی. عبادت بن گیا. وہ کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. تو فرائض واجبات کے بعد ان علوم کو سیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت. حتیٰ کہ نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو صرف تجارت کرتا ہے نا، پیسے کماتا ہے، اس بیس پہ کہ بھیک نہ مانگے. اسلام بھیک مانگنے کو پسند کرتا ہے؟ نہیں. تو اب آپ نے کہا یار اللہ کو
اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے. میں اس لیے پیسہ کماؤں گا تاکہ میں صرف اللہ سے مانگوں, کسی سے نہ مانگوں. تو اس کا مطلب آپ پیسہ اس لیے کما رہے ہو کہ اللہ جو چاہتا ہے کہ آپ ہاتھ نہ پھیلائیں, آپ اس کی چاہت کو پورا کرو. تو نبی نے کیا فرمایا کہ ایسا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی عبادت بن گئی کہ نہیں بن گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, صرف مقصد ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. جس کی طبیعت میں استغنا ہوتا ہے نا, خدا کی قسم اسے کسی سے مانگتے ہوئے جو موت آتی ہے نا, ذلت محسوس ہوتی ہے, بشرطے کی غیرت ہو. وہ ڈوب کے مر جائے گا, وہ کہے گا یار میں کیسے ہاتھ پھیلاؤں. ہمارے حضرت نے ہماری تربیت کی کوشش کی, ہم تو نہیں بن سکے. میں اپنا کئی دفعہ واقعہ سنا, اپنے واقعے سے شو مارنا مقصد نہیں ہوتا, اللہ کی ہم پہ نظر نہ, ہم تو 2 ٹکے کی ہماری حیثیت نہیں ہے. کچھ کام اللہ ایسے کرا دیتا ہے کہ چلو لوگوں کو بتا دیں کہ شاید موٹیویشن مل جائے. آپ کو پتا ہے میں شادیوں کا کتنا شوق ہے مجھے, ہے نا. میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی نا, میری عمر ہوگی اس میں 2011 یا 10 کی بات ہے, 8 سے 17 سال پہلے. کتنا جوان ہوں گا اس وقت میں. تو شوق کتنا تھا, بہت اچھا رشتہ تھا, خوشی سے مجھے رات کو نیند نہیں آئی. صبح شادی ہونے والی ہے, لوگ تو کہہ رہے ہوں گے شرم کرو, لیکن بہرحال میں نہیں کر رہا شرم. خیر, صرف اس پہ ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے. آدھا تولہ سونا مہر میں زیادہ مانگ, آدھا یا 1.5 تولہ, اور اس وقت وہ 35-40 ہزار روپے مجھے اضافی دینے پڑ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کتنے دینے پڑ رہے تھے؟ 35 سے 40 ہزار مجھے اضافی, جو میرے پاس تھے نہیں. اور میں نے جو کیلکولیشن کی ہوئی تھی اس حساب سے میرے لیے منتھلی بچانا بھی ممکن نہیں تھا. وہ اس وقت میرے پاس 100 راستے تھے, میں کسی کو بھی فون کرتا, اتنے چاہنے والے تھے, 50,000 لاکھ روپے لا کے مجھے پکڑا دیتے. لیکن میں نے یہ سوچا اگر میں 1 مہینہ کا بھی ادھار لیتا ہوں تو اگلے مہینے میں یہ پے کیسے کروں گا. کیا خیال ہے, میں یہ پے کیسے کروں؟ میں نے کہا نہیں کروں گا, جاؤ. انہوں نے کہا کہ آپ لے لیں کسی سے ادھار. میں نے کہا لوگوں کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, ہم تیسری شادی کے لیے کیا لے رہے ہوں؟ یہ عزت رہے گی سوسائٹی میں؟ بولیں گے مولوی صاحب ہماری ایک نہیں ہو رہی اور تم تیسری شادی کے لیے ادھار لیتے پھر رہے ہو. میں نے کہا میں تو اپنی نظروں میں گر جاؤں گا بھائی. انہوں نے کہا یار آپ کے اتنے تعلق ہے. میں نے کہا بھائی وہ تعلق دین سیکھنے کے لیے ہیں, لوگوں سے پیسے مانگنے کے لیے نہیں ہے. دے دیں گے مجھے پتا ہے. یا تو ایسا ہوتا ہے نا, کبھی آپ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے, آپ کی جیب میں پیسے نہیں, یار تو دے دے کل میں تجھے دے دوں گا, پتا ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں, یا اگلے مہینے تنخواہ ملے گی. وہ تو ایک دوستی یاری میں ہوتا ہے. لیکن مجھے پتا تھا یار نیکسٹ منتھ میں نہیں ادا کر سکتا اس کو, تو میں کیوں کسی سے بھیک تو مانگنی نہیں ہے, ادھار لینا ہے تو ادھار دینے کی طاقت تو ہو نا, کیسے دوں گا. میں نے انکار کر دیا اسے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا, امپاسبل. بہت انہوں نے اصرار کیا, میں نے کہا نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں سنا رہا, اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے, ہر شخص کے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, صرف موٹیویشن کے لیے, بتانے کے لیے کہ بھائی لنقل, ہم اپنے حضرت سے سنتے تھے, لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من منن الرجال. کیا شعر ہے, مزہ آتا ہے خدا کی قسم. ہمارے حضرت شعر پڑھتے تھے, لنقل الصخر من قلل الجبال. قلل کہتے ہیں پہاڑوں کی چوٹی. غیرت مند آدمی کہتا ہے پہاڑوں کی چوٹی پہ جا کے پتھر اٹھا کے لانے کی مزدوری یہ مجھے قبول ہے, اور یہ مجھے آسان لگتی ہے بنسبت اس کے کہ میں مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں کہ پیسے دے دو, پیسے دے دو. یہ کہا کہ